اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. إني لا أجد في بدني زوفا فقلت أعوذ بالله قيامة من الزوف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيت ويرسلت انظر إليه وإذا وجهه يتلى نورا كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها إلا ساعة وإذا ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال اليوم إني شم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا رسول الله. تسمح لي أن ندخل معك تحت هذا الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوز قد زنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة فلم أتمنى. قالت فاطمة فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال اليوم إني شم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدل الحسين عليه السلام نحو الكساء. فقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. تسمح لي أن نكون معكم تحت هذا الكساء تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زمت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أبي رسول الله. فقلت نعم ها هو مولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء. وقال السلام عليك يا رسول الله. أتظنوا لي أن نكون معكم تحت الكساء. قال وله نعم. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد زنت لك. فدخل عليهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بدا. السلام عليك يا رسول الله. تسمح لي أن نكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا وضعتي قد زمت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. فلما تمنى من تحت الكساء أخذ رسول الله بطرف الكساء وأغمي بيده اليمنى إلى السماء. وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامد لهم لهمي ودامهم دامي يلموني ما يلمهم ويحزنوني ما يحزنوهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصبنهم ورزق وتأخرهم تطهيرا. اللهم صل على
قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إنما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء فقال أزواج الله أهل بيت النبوة معطر الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. قال جبريل عليه السلام يا رب تظن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى قد زنت لك وهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنيا ولا أرض مدهيا ولا حملا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور لا بين يجري ولا فلك يسري إلا ليجركم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تزمني أنت يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد زلت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رسائل البيت ويطهركم تطهيرا. قال عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفى من رسالة جمع ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جميع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وأمرهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام يزم الله الحسنى فازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي فأسني بالحق نبي واصطفاني بلسان الجمع ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم الله فرج الله ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخزي الله حاجته. فقال عليه السلام عزم الله الحسنى وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد أنت المحمود وبحق علي أنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن أنت المحسن وبحق الحسين أنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على बुलंद
حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ولادت باسعادت باب الحوائج مولا جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس جلسے کا آغاز ہو، مولا امام محمد تقی علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر ایک قصیدے کے 2 شعر سماعت فرما لیں۔ ہے عید آج گھر گھر میں جشن تقی ہے عید آج گھر گھر میں جشن تقی ہے، علی خوش ہیں اور شاد بنت نبی ہیں، علی خوش ہیں اور شاد بنت نبی ہیں۔ صلوات فضاؤں میں ہے شور صلی علی، فضاؤں میں شور ہے صلی علی کا، تقی کی ثنا کی ہے محفل سجائی ہے آج، تقی کی ثنا کی یہ محفل سجائی ہے آج۔ ایک بابا سے بلند صلوات۔ نواں چاند امامت کا چمکتا فلک پر، نواں چاند امامت کا چمکتا فلک پر، اسی کی تو محفل میں یہ روشنی ہے آج، اسی کی تو محفل میں یہ روشنی ہے آج۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب میر اظہر سلمہ سے کہ وہ شعر سنائیں۔ ایک بابا سے بلند صلوات۔ مختل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، مختل سے کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، ظالم کو میں مٹھانے اب نام جا رہی ہوں، ظالم کو میں مٹھانے اب نام جا رہی ہوں۔ اے میرے بھائی تو نے مارا ہے حسنہ کو، اے میرے بھائی تو نے مارا ہے حسنہ کو، بیعت تم کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں۔ جزاک اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں بخار عباس سلمہ سے کہ وہ انخوا سنائیں۔ حسین حسین مولا مولا، حسین حسین مولا، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے حسین دیپانا، حسین دیپانا، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے حسین دیپانا، حسین دیپانا۔ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر
جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ ایک اور مداح میں دعوت دوں، شہزادے اصغر شامی قصیدے کے 2 شعر سماعت فرما لیں. ششماہ ہے علی اصغر، کیا تیری فضیلت ہے، جوہر میں رسالت کے انداز امامت ہے. جوہر میں رسالت کے انداز امامت ہے، اصغر کی ولادت کا یہ جشن مسرت ہے. اصغر کی ولادت کا یہ جشن مسرت ہے، اس جشن میں شرکت بھی شبیر کی نصرت ہے. اس جشن میں شرکت بھی شبیر کی نصرت ہے. شبیر کے لشکر کے ننھے سے سپاہی کی، شبیر کے لشکر کے ننھے سے سپاہی کی، کیا جرت وہ ہمت ہے، کیا شان شجاعت ہے. کیا جرت وہ ہمت ہے، کیا شان شجاعت ہے. آئیے میں گزارش کرتا ہوں سید شبیر حیدر سے کہ وہ اشعار سنائیں. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جشن کی پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو، معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو، دارین کی ملکہ کے رضا بنتے ہیں آنسو. زہرا انہیں لے جاتی ہیں دامن میں بھگو کر، شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں آنسو. آواز بلند تر صلوات. مظلوم کربلا کے طرف دار زندہ باد، مظلوم کربلا کے طرف دار زندہ باد، اے ہمتوں کے بزم کے درار زندہ باد. مظلوم کربلا کے طرف دار زندہ باد، اے ہمتوں کے بزم کے جرار زندہ باد. ماروں گا اس طریقے سے دشمن، ماروں گا اس طریقے سے دشمن حسین کے، ماروں گا اس طریقے سے دشمن حسین کے. عباس خود ہی کہیں گے مختار زندہ باد، عباس خود ہی کہیں گے مختار زندہ باد. آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ ایک بوند اگر خون گھٹا ہے تو بتاؤ، کہ ایک بوند اگر خون گھٹا ہو تو بتاؤ، کوئی کبھی بیمار ہوا ہو تو بتاؤ. کرتے ہیں سبھی ایک ہی زنجیر سے ماتم، ٹکنے سے اگر کوئی مرا ہو تو بتاؤ. آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری، گلزیب ہوا میں علی علی. گر الف سلو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تیسے تطہیر کی جان علی، سیسے ثقلین کی شان علی. ہر مخفی بات کا راز علی، مقدور علی، تقدیر علی، ہے سے حق کی تصویر علی، اور خیسے ختم القرار علی، اور خالق کا شاکار علی، شہزاد حسن جمال علی، ریسے رہبر حلال علی، واحد کے سم واجد بھی علی، ہے سے جیسے ظاہر بھی علی، بے بدل علی، باقی بھی علی، میرے سین سے ہے ساقی بھی علی. اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، ظاہر بھی علی، باطن بھی علی، آیت بھی علی، قرآن بھی علی. اول بھی علی، آخر بھی علی، ظاہر بھی علی، باطن بھی علی، آیت بھی علی، قرآن بھی علی، مسجد بھی علی، منبر بھی علی، کعبہ بھی علی، قبلہ بھی علی. نعرہ ولی کے، نعرہ ولی کے، نعرہ ولی، نعرہ ولی، الحمد علی، رحمان علی، سلطان علی، میرے خون کے ہے پہچان علی. شبیر علی، شبر بھی علی، اکبر بھی علی، غازی بھی علی، قاسم بھی علی، اصغر بھی علی. اول بھی علی، آخر بھی علی، ظاہر بھی علی، باطن بھی علی، آیت بھی علی، قرآن بھی علی، مسجد بھی علی، منبر بھی علی، کعبہ بھی علی، قبلہ بھی علی. نعرہ ولی
اس سے پہلے آپ کی دعوت دوں مولا علیہ کی شان سماعت فرما رہے ہیں۔ حسینی پھول کے جیسا کوئی گلاب نہیں، حسینی پھول کے جیسا کوئی گلاب نہیں، کوئی بھی چاند مثل مہ رباب نہیں، کوئی بھی چاند مثل مہ رباب نہیں، لقب ہے باب الحوائج اسی لیے تیرا، لقب ہے باب الحوائج اسی لیے تیرا، تیری عطاؤں کا ازبر کوئی حساب نہیں، تیری عطاؤں کا ازبر کوئی حساب نہیں۔ گزارش کرتا ہوں سید علی افسر سے کہ وہ منقبت سنائیں، ایک بابا سے بلند صلی اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج عزیز، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج عزیز، اسی پہ رنگ میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، یزیدیت کو کھلانا بنا کے جھولے میں، یزیدیت کو کھلانا بنا کے جھولے میں، ابھی بھی کھیل رہا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، ختم اٹھا نہیں
پایا مگر یزید تیرے قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. اس سے پہلے بہت مدحامہ گزار ہوں. شاعر کہتا ہے جب سے کی ہے حسین نے آباد کربلا، جب سے کی ہے حسین نے آباد کربلا، کرنے لگی ہے دین کی امداد کربلا، کرنے لگی ہے دین کی امداد کربلا. شامل تھے جتنے لوگ قتل حسین میں، شامل تھے جتنے لوگ قتل حسین میں، جاتی نہیں کسی کی بھی اولاد کربلا، جاتی نہیں کسی کی بھی اولاد کربلا. آئے گزارش کرتا ہوں سید اطہر عباس سے کہ وہ منقبت سنائے. ایک باواز بلند صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. نالاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، نالاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. اصغر نے جنگ جیت لی، حملہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. کیا عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر، دروازے حسین میں سجدہ
बगैर अल्लाह कह रहा है तवल्ला नहीं क़बूल। अल्लाह कह रहा है तवल्ला नहीं क़बूल। ज़हरा के दुश्मनों में तबर्रा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर खाइम ना ज़ुल्फ़िकार रखेंगे नियाम में। खाइम ना ज़ुल्फ़िकार रखेंगे नियाम में। अब्बास के कलेजे को ठंडा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर बनता नहीं वली कोई ऐसा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं गुजारिश करता हूँ सैयद निहाल असगर से कि वो मंतब सुनाए। एक बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुनो फुरात की लहरों से आ रही है सदा, सुनो फुरात की लहरों से आ रही है सदा। अली के लाडले पोते की तशनगी को सलाम, अली के लाडले पोते की तशनगी को सलाम। नजफ के शाह ने करबो बला के शाह से कहा, नजफ के शाह ने करबो बला के शाह से कहा। हम भी अली हैं तेरे अली को सलाम, हम भी अली हैं हुसैन मैं भी अली हूँ तेरे अली को सलाम। नूर से नूर जली पैदा हुआ, नूर से नूर जली पैदा हुआ। सारी दुनिया का वली पैदा हुआ, सारी दुनिया का वली पैदा हुआ। खुलू अल्लाह अहद ने दी सदा, खुलू अल्लाह अहद ने दी सदा। लम यलिद के घर अली पैदा हुआ, लम यलिद के घर अली पैदा हुआ। या अली तेरा हसीन नाम भला लगता है, या अली तेरा हसीन नाम भला लगता है। तेरी निस्बत पे ये इस्लाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। तो तेरे इश्क में लोग कहते हैं काफिर मुझको, तो तेरे इश्क में लोग कहते हैं काफिर मुझको। पर मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है, पर मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है। मुस्कुरा उठा खुदा का घर देखो अबू तुराब आ गया, मुस्कुरा उठा खुदा का घर देखो अबू तुराब आ गया। जिंदगी जवान हो गई दीन पर शबाब आ गया, जिंदगी जवान हो गई दीन पर शबाब आ गया। आ गए हैं आज तो अली छुपते फिर रहे हैं शेख जी, आ गए हैं आज तो अली छुपते फिर रहे हैं शेख जी। खुद तो पहले से खराब थे वक्त भी खराब आ गया।
اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ. میں گزارش کرتا ہوں صدر احترام عالی جناب مولانا سید وسیع حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ ڈیاس پر آئیں اور ان کے استقبال میں بہت بلند صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، ایک آواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پور مسرت جشن جشن رجب ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق آج کی شب ولادت جناب علی اصغر علیہ السلام بھی ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امام کی ایک حدیث کے ساتھ انشاءاللہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین. قال امام محمد التقی علیہ السلام: من زار قبر اخیہ المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه 7 مرات آمن من الفزع الأكبر. اس روایت میں نوے امام حضرت محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں: من زار قبر اخی، جو انسان بھی اپنے مومن بھائی کی قبر پر جائے، اس کی زیارت کرے، فجلس عند قبری، قبر کے پاس بیٹھے، اور وضع یدہ علی القبر، اپنے ہاتھ کو مومن بھائی جو بھی رشتہ دار ہے اس کی قبر پر رکھے، قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ قدر پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صلوات علی محمد. امام فرماتے ہیں 7 مرات، 7 مرتبہ پڑھے، آمنا من الفزع الاکبر، قیامت کے دن جو بہت ہی پریشانی کا زمانہ ہوگا، دھوپ کی گرمی شدید ہوگی، انسان بہت ہی، ہر آدمی کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے میں پریشان رہے گا، کوئی کسی کو دیکھنے نہیں جائے گا. یہ صرف جو مردے کو ثواب ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے. امام علیہ السلام زندوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر مومن کسی مومن کی قبر پر جا کر کے سورہ انا انزلناہ کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، آمن من الفزع الاکبر، سخت سب سے بڑی شدت مصیبت تو قیامت میں ہوگی، اس سے نجات پا جائے گا. صلوات علی محمد. اور اس امام کی ولادت ہے، ہمیں افتخار کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی معصومین ہستیاں ہیں، ایسے امام ہیں کہ جو معصوم ہیں. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ معصوم ہے. دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے دیوتا ہوں لیکن ان کو معصوم نہ مانتے ہیں، لیکن ہمارے ائمہ جن کو ہم امام مانتے ہیں وہ معصوم ہیں. معصوم ہے کیا مطلب؟ ان سے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کیسے پتہ نہیں ہو سکتی؟ دشمن نے بہت دشمنی کیا، ائمہ پر مظالم ڈھائے، ان کو زندانوں میں رکھا، قید خانوں میں رکھا، زہر دیا، لیکن امام چونکہ معصوم ہے کوئی غلطی نہیں نکال سکے. آج تک چاہے دشمنی کتنا بھی کرے، امام معصوم کی زندگی میں کوئی غلطی دشمن بھی نہیں نکال سکا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ائمہ معصومین. لہٰذا آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے ایسے رہبر عطا کیے، ایسے امام عطا کیے.
لہذا آج کی اس مناسبت سے نوے امام حضرت محمد تقی علیہ السلام مختصر میں امام علیہ السلام کے مناظرہ جو کہ امام الرشید کے دربار میں ہوا، جبکہ امام کی عمر کتنے سال ہے؟ 9 سال 9 سال کی عمر ہے، اور مامون بہت عزت کرتا تھا ظالم، 8ویں امام کا قاتل ہے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے والد امام علی رضا علیہ السلام کا قاتل ہے، لیکن امام کی علم، امام کی شان، امام کی عظمت، امام کی فضیلت اس کو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن یہ نہیں کہ وہ چاہنے لگا تھا، نہیں، وہ سمجھتا تھا یہ ہے اگر ہمارے پاس تو ہم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے، ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، لہذا امام کی بہت عزت کرتا ہے، جبکہ امام کی عمر 9 سال ہے۔ مامون نے جو بغداد کا سب سے بڑا قاضی القضات تھا، جس کا نام ہے یحییٰ بن اقسم، بہت بڑا بہت بزرگ قاضی، اور مامون نے امام سے اس کا مناظرہ کرایا۔ اب یہ مناظرہ پوری اسلامی ملک میں پھیل گیا، کیسا مناظرہ ہونے والا ہے، ایک 9 سال کا بچہ ہے اور سامنے 70-80 سال کا قاضی القضات، یعنی سب سے بڑا اسلامی حکومت کا جج، وہ ہے امام سے مناظرہ کرنے۔ اب جو تاریخ نے لکھا کہ کرسیاں جو لگی تھی علماء کے لیے، وہ جس کی تعداد بتائی گئی ہے تقریباً 900 کرسیاں، اور بھری ہوئی تھی، یہ علماء تھے، اور عام پبلک کتنی تھی وہ الگ بات ہے، صرف علماء کی تعداد 900۔ اب یحییٰ بن اقسم نے امام سے سوال کیا، یحییٰ یہ سمجھا کہ تو بچے ہیں، ان سے نماز روزہ کے بارے میں پوچھیں گے تو بتا دیں گے، جو روزانہ والے مسائل ہیں، لہذا اس نے سوال کیا امام سے کس چیز کے بارے میں؟ احرام کے بارے میں۔ احرام کیا ہے؟ حج میں جب آدمی جاتا ہے تو حج کے مسائل روزانہ کے نہیں ہیں، حج کبھی زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے، حج کی بحث بھی مطرح نہیں ہوتی ہے۔ اس نے اپنے حساب سے یہ سوچا کہ میں بہت بڑا سوال کر رہا ہوں، یہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو اس نے کیا سوال کیا؟ یحییٰ بن اقسم نے امام سے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حالت احرام میں جب آدمی محرم ہو جاتا ہے تو جاتا ہے مکے میں جانے کے بعد خاص کپڑا پہننا ہوتا ہے، اس کو احرام کہتے ہیں۔ وہ کپڑا پہننے کے بعد بہت سی چیزیں جو حلال ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ شکار کرنا۔ تو اس نے اپنے حساب سے پوچھا کہ یہ تو حج کی بحث ہے، یہ تو ان کو معلوم نہیں ہوگا، بچے ہیں، لہذا امام سے پوچھا کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو اس کو کیا کفارہ دینا ہوگا، اس کو کیا ادا کرنا پڑے گا اس کے بدلے میں۔ اب اس نے جو سوال کیا کہ امام علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو تم نے سوال کیا یہ سوال ہی ناقص ہے، یہ سوال ہی مبہم ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اب پورا مجمع چونک گیا، اتنا بڑا بچہ قاضی القضات کو کہہ رہا ہے کہ تم نے جو سوال کیا ہے، جواب کی تو بات ہی نہیں، تم نے جو سوال کیا ہے وہ سوال ہی غلط ہے۔ اب بالکل سناٹا۔ تو اب یحییٰ بن اقسم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ سوال غلط ہے تو اب بتائیے صحیح کیا ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا ایسا ہے کہ یہ سوال کی فرع بہت زیادہ ہے، شاخیں بہت زیادہ ہے، ایسا کلی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے کہ حالت احرام میں کسی نے شکار کر لیا تو کیا کفارہ دے۔ امام نے سوال کی شرح جو بیان کیا کہ یہ فروعات سوال میں آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، شکار نحل میں کیا یا حرم میں کیا، یعنی جو حالت احرام میں 2 ہاتھ سے خالی نہیں ہے، یا کعبہ کا جو ایریا ہے مسجد الحرام اس کے اندر شکار کیا یا اس کے باہر شکار، حالت احرام میں ہے لیکن اندر کیا یا باہر۔ دوسرا کیا اس میں فرع ہے کہ شکار کرنے والا مسئلے کو جانتا تھا یا مسئلے کو نہیں جانتا تھا۔ تیسرا اس نے عمدن شکار کیا یا بھولے سے ایسے تیر چلایا اور لگ گیا۔ چوتھا شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا۔ ہر ایک کا حکم الگ ہوگا نا کہ شکار کرنے والے کیا کفارہ دینا ہے۔ پھر امام نے کہا اچھا بتاؤ کمسن تھا یا بالغ تھا؟ اگر کمسن ہے تو الگ حکم ہے، بالغ ہے تو پہلی بار ایسا کیا ہے یا اس کے پہلے بھی وہ غلطی کر چکا ہے، اس کا کفارہ اور ہے۔ پھر امام نے اور آگے سوال کو بڑھایا کہ شکار پرندے کا تھا یا اس سے چھوٹا کوئی تھا یا کوئی بڑا پرندہ تھا،
اور آگے امام نے 8واں سوال کیا کہ اپنے اس کیے پر وہ پشیمان ہے یا پشیمان نہیں ہے، شرمندہ ہے یا شرمندہ نہیں ہو سکتا کہ پھر شکار کرے گی۔ اور 9واں سوال اس میں جو نکلا کہ چھپ کر سوال کی اس نے شکار کیا یا پھر سب کے سامنے دکھا کر کیا، اس کا الگ کفارہ، اس کا الگ کفارہ۔ اور آگے امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ احرام اس کا عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ حج کا احرام ہے تو اس کا حکم الگ آئے گا، اور اگر عمرے کا ہے تو اس کا۔ اب امام علیہ السلام نے جب یہ فروعات بیان کیے تب یحییٰ بن اقسم جو کہ سمجھتا تھا کہ یہ بچہ ہے، یہ کیا جواب دے گا؟ ان فروعات کو سننے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ یحییٰ بن اقسم کی زبان بند ہو گئی، کچھ بھی نہیں بول سکا، آگے کوئی بات ہی نہیں کر سکا، اور چاروں طرف سے پورے مجمع میں آواز آنے لگی، احسن احسن، ہی نہیں رہا، یہ تو اور بے عزتی ہے۔ تو مامون نے کہا کہ ابن رضا آپ ہی وضاحت کر دیجیے، صلوات بھیجیے محمد بھائی۔ یہ جو کفارے کی بات ہے، حالت احرام میں کفارہ کتنا دینا ہے، کس چیز کا، اس سوال کی وضاحت آپ ہی فرما دیں۔ وہ تو بولا ہی نہیں، چپ ہو گیا۔ اب امام علیہ السلام نے، میں جلدی بیان کر رہا ہوں، امام علیہ السلام نے جواب دیا اگر احرام باندھنے کے بعد ہل میں شکار کرے اور شکار پرندہ ہو، بڑا بھی ہو، تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے، یعنی حالت احرام میں ہے لیکن حرم سے باہر ہے، حرم کے باہر اگر شکار کیا تو اسے کفارہ کتنا دینا ہوگا؟ ایک بکری۔ اگر حرم میں کیا ہے تو دو بدلے دو بکریاں اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر چھوٹے پرندوں کو، چھوٹا پرندہ ہے اور ہل میں یعنی حرم سے باہر شکار کیا ہے تو اس کو ایک دمبا کفارے میں دینا ہوگا۔ اور کیسا دمبا ہونا چاہیے؟ ایک بچہ جو اپنی ماں کے دودھ چھوڑ چکا ہو۔ پورا تفصیل امام علیہ السلام نے بیان کیا، میں مختصر جلدی بیان کر رہا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اگر شکار چوپایا ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، 4 پیر والے جانور اگر ہیں، ابھی تو پرندے کی بات ہے، اگر بڑا ہے 4 پرندے پیر والے ہیں تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر وحشی گدھا ہے، اس کا شکار کیا ہے تو ایک گائے دینا پڑے گا کفارے میں۔ اگر شتر مرغ کا شکار کیا ہے تو ایک اونٹ کفارے میں دینا ہوگا۔ اگر ہرن کا شکار کیا ہے تو ایک بکری کفارے میں دینا ہوگا۔ یہ کفارہ اس وقت ہے جب ہل میں، یعنی ہل یعنی حرم سے باہر شکار کیا۔ اگر حرم میں شکار کیا ہے تو جو کفارے بیان ہوئے سب ڈبل ہو جائیں گے، یعنی جو ایک بکری تھی 2، ٹھیک ہے، ایک گدھے وحشی گدھے کی شکار کیا تو ایک گائے دینا پڑے گی، 2 گائے دینا، ڈبل ہو جائے گا۔ آگے محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کفارہ جو دے گا اگر عمرے کا احرام ہے، عمرہ کرنے گیا، حج کرنے نہیں گیا، تو پھر وہ مکے میں ہی اس کا کفارہ ادا کرے گا، اور اگر حج کرنے کے لیے گیا ہے تو مینا میں اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، مینا میں۔ اب آگے محمد علیہ السلام نے فرمایا کفارہ کے سلسلے میں عالم اور جاہل میں کوئی فرق نہیں، جس نے بھی شکار کیا چاہے جاہل ہو چاہے عالم ہو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اب آگے امام علیہ السلام جو کہ سوال کی فرا بیان کی تھی کہ عمدن اگر کیا ہے تو کفارہ کے ساتھ ساتھ گنہگار بھی ہوگا، لیکن اگر جو عمدن نہیں کیا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ایسے ہی شکار ہو گیا، کفارہ تو دینا ہوگا لیکن گنہگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں آزاد اگر ہے تو اپنا خود کفارہ دے گا، غلام ہے تو اس کا مالک اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، چھوٹا بچہ اگر ہے تو اس میں کفارہ نہیں ہے، بالغ پر کفارہ واجب ہے۔ اور آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے فعل سے نادم ہو کہ ہم نے یہ غلط کیا، کفارہ بھی دیا اور نادم ہے کہ غلط کیا، تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر نادم نہیں ہے، اصرار رکھتا ہے تو آخرت میں اس کو عذاب بھی ہوگا۔ اب یہ تفصیلات جو امام علیہ السلام نے بیان کیا تو پھر یحییٰ بن اقسم بالکل ہکا بکا رہ گیا، مجمع میں چاروں طرف سے احسن احسن کی آوازیں آنے لگی، اور پھر مامون نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر مناسب ہو تو آپ بھی کچھ سوال کر لیں، اگر مناسب ہو تو آپ بھی کچھ پوچھ لیں۔ امام علیہ السلام نے ایک سوال کیا جس کا جواب یحییٰ بن اقسم نہیں دیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اگر ایک شخص ہے، وہ کون سا ایسا شخص کون سا ہو سکتا ہے کہ جس نے صبح میں کسی عورت پر اگر نگاہ کی تو اس پر حرام تھی، صبح سویرے اذان کے وقت
وہ عورت اس پر حرام تھی. سورج نکلنے کے بعد وہ حلال ہو گئی. ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی. عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی. غروب کے وقت پھر حرام ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ حلال ہو گئی. آدھی رات کو حرام ہو گئی اور صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی. یہی آپ کے نقصب کے لیے تو بڑا سب سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ہے ایک مرد کے لیے کبھی حلال ہو رہی ہے کبھی حرام ہو رہی ہے. وہ بھی امام کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال کی عمر میں امام علیہ السلام نے سوال کیا. تو اب جو ہے وہ کچھ جواب اس سے نہیں بن پایا. اس نے کہا مولا بس آپ ہی بتا دیجئے میں تو نہیں جانتا اس کا جواب. یہ اس امام کے فضائل ہیں, اس امام کا مناظرہ ہے جس کا آپ جشن منا رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد. لہذا اللہ کی طرف سے جو امام بن کر آتا ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. جناب موسیٰ نے گہوارے میں جھولے میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. جھولے میں بولے میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب عطا کیا گیا, مجھے نبی. تو اللہ کی طرف سے جو رہبر بن کے آتا ہے وہاں پر عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے, چھوٹا بڑا نہیں, ان کے پاس علم لدنی ہے. امام اس نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجیے. امام نے تفصیل بیان کیا, بچوں کے لیے بیان کرتا ہوں کہ وہ کنیز تھی, اس کے اوپر حرام تھی. ایک کنیز تھی. پہلے زمانے میں کنیز ہوتے تھے, آزاد ہوتے تھے, غلام اور کنیز کا سلسلہ نہ نہیں. اس وقت وہ کنیز تھی, اس کے اوپر حرام تھی. اس آدمی نے جب اس کو خرید لیا تو کیا ہو گئی؟ وہ حلال ہو گئی, اس کا نظر کرنا اسی کنیز ہو گئی. اس کے بعد ظہر کے وقت اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. اب جب آزاد کر دیا تو اب یہ مالک نہیں ہے, اس کی کنیز نہیں ہے, لہذا پھر حرام ہو گئی. عصر کے وقت اسی سے نکاح کر لیا, تب کیا ہو گیا؟ وہ پھر حلال ہو گیا. مغرب کے وقت اس نے زہار کر لیا. زہار ایک فقہی حکم ہے کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کو ماں کہتے ہیں تو عورت حرام ہو جاتی ہے, اس کا کفارہ دینا. اس نے جو ہے کیا کیا؟ مغرب کے وقت جو ہے زہار کر دیا, پھر کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. عشاء کے وقت زہار جو کیا تو اس کا کفارہ ادا کر دیا تو پھر کیا؟ حلال ہو گیا. آدھی رات کو اس کو طلاق دے دیا, پھر کیا ہو گیا؟ حرام. صبح کے وقت وہ چونکہ طلاق طلاق رجعی تھا, رجوع کر لیا, نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں, طلاق رجعی میں رجوع کر لیا, دوستی ہو گئی پھر سے, پھر کیا ہو گیا؟ وہ حلال ہو گئی. لہذا یہ تو مختصر میں ہم نے بیان کیا. ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت فضائل ہیں, بہت کمالات ہیں اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے. چند اشعار بھی پیش کروں گا اور چونکہ یہ بس امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائیں مناسبت سے کہ تقویٰ کی علامت بنا کردار تقی کا. تقویٰ کی علامت بنا کردار تقی کا, ہر پہلو زندگی کا ہے شاہکار تقی کا. ہر پہلو زندگی کا ہے شاہکار تقی کا. رتبہ بیان کرتے ہیں اغیار تقی کا. ابھی واقعہ آپ نے سنا, اسی واقعے کو بھی شعر میں آیا ہے. رتبہ بیان کرتے ہیں اغیار تقی کا. مامون کا دربار ہے علماء بھی اسی کے. مامون کا دربار ہے علماء بھی 900 کرسیاں, علماء بھی اسی کے. تعریف مگر کرتا ہے دربار تقی کا. تعریف مگر کرتا ہے دربار تقی کا. احرام کے شکار کا پوچھا گیا سوال. ابھی جو پیش کیا میں نے وہی, احرام کے شکار کا پوچھا گیا سوال. یحییٰ ہوا شکار گرفتار تقی کا. یحییٰ ہوا شکار, بچے فرار ہو گئے مامون دیکھ کر. پورا واقعہ ہے, جب بھی مامون نکل رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ گئے, مامون کے گئے, بچے فرار ہو گئے
मामून देख कर साबित कदम कदम रहा कि किरदार तकी का, साबित कदम कदम रहा करनार तकी का। सबात भेजे मोहम्मद बस 2-3 अशार और है। ये नाम है अजीम हिफाजत के वास्ते। हिर्दे इमाम जवाद लोग पहनते हैं, ऐसे स्टार की तरह बना होता है, उसको कहते हैं हिर्दे इमाम जवाद। और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? जवादुल इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। ये नाम है अजीम हिफाजत के वास्ते, हिर्दे जवाद रखते हैं बीमार तकी का, हिर्दे जवाद रखते हैं बीमार तकी का। सीरत तकी की आये तदहीर में ढली, सीरत तकी की आये तदहीर में ढली। इस्मत की बुलंदी पे है घर बार तकी का, इस्मत की बुलंदी पे है घर बार तकी का। मन काना तकियन के है मिसदाक मुकम्मल। कुरान मजीद क्या है? मन काना तकियन के है मिसदाक मुकम्मल। तकवा की अलामत बना किरदार तकी का, तकवा की अलामत बना किरदार तकी का। तो चूंकि आखिर इमाम के बेटे हैं, लिहाजा इमाम को बुलाया जाता था इब्नुर रज़ा। इब्नुर रज़ा भी कहता ज़माना है आज तक, इब्नुर रज़ा भी कहता ज़माना है आज तक। मर्जी का खरीदार है घर बार तकी का, मर्जी का खरीदार है घर बार तकी का। हुस्ने जदल मुनाज़रा गुफ्तार की हो बात। ठीक है, मुनाज़रे की कई किस्म, एक जदल है, एक खुद मुनाज़रा है, बुरहान है, उसके खुलासे लिखा। हुस्ने जदल मुनाज़रा गुफ्तार की हो बात। दानिश रखो कलाम में मेयार तकी का। सवाल भेजे मोहम्मद परवरदिगार मोहम्मद वाले वसल्लम चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आज की ये शब जो कि इमाम की विलादत की शब है, परवरदिगार आज की शब की ईदियत करार दे। हमारे तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा, हमारे मरहूमीन के तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा। परवरदिगार हमको अपनी ज्यादा से ज्यादा ताअत और इबादत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो मरीज है उनको शफाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ निशियाने हजरे करना है उनकी जानवाल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो तुल्लाब इल्म हासिल कर रहे हैं उनको रोज बरोज इल्मी रूहानी तरक्की व कामयाबी अता फरमा। जो जवान बेरोजगार है उनको बेहतरीन रोजी अता फरमा। जो बेरोजगार हैं उनकी रोजी में खैर व बरकत अता फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके अवल व अंसार में शुमार फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।